بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ گزشتہ سورہ بنی اسرائیل اس میں بھی 12 رکوع، ایک آیت کا فرق ہے، 111 آیات، اور اس سورہ مبارک میں 110۔ دونوں صورتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں اور آخری آیت میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور تم کہو الحمدللہ، کہو، حکم ملتا ہے۔ تو اس سورہ مبارک میں آغاز ہی اسی لفظ سے ہوتا ہے، الحمدللہ۔ دو آخری آیات لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ الکہف میں بھی۔ سورۃ الکہف کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں مروی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 809۔ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف میں، اس میں آخری 10 آیات کی فضیلت کا تذکرہ ہے کہ 10 آیتیں آخری حفظ کر لے، پڑھ لے، فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور صحیح بخاری شریف میں کتاب و فضائل القرآن میں سورۃ الکہف کی فضیلت میں پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ گھر میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور قریب ہی آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس نے بتکنا شروع کر دیا، اور اوپر دیکھا تو کچھ نورانی چیزیں نظر آئیں، کچھ صاحبان بادل کی طرح۔ پیارے رسول علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا تو فرمایا، تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ سکون تھا جو قرآن کریم کی تلاوت سے نازل ہوا۔ تو سورۃ الکہف پڑھنے سے گھروں میں سکون نازل ہوتا ہے اور بے چینی ختم ہوتی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5011۔ اسی طرح مستدرک حاکم حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں مروی ہے پیارے رسول کا پیارا فرمان، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین۔ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا۔ جمعۃ المبارک والے دن تلاوت کرنا، اس میں بھی بڑی برکت ہے سورۃ الکہف کی، اور محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ ایک میرا دوست ہے کافی پرانے زمانے سے، اللہ پاک نے اس کے دل میں
کتاب اللہ کی محبت ڈال دی ہے، تو سورۃ الکہف ہر جمعے تلاوت کرتا ہے 2 مرتبہ، 1 دفعہ نہیں 2 مرتبہ، تاکہ زیادہ برکت حاصل ہو جائے۔ بعض مساجد میں دیکھا ہے کہ لوگ بھائی ساتھی مل کر تلاوت کر رہے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، مل کر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ محبت کے انداز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیوں، 5 صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جو ایک ہی لفظ سے شروع ہوتی ہیں، الحمدللہ، لفظ الحمدللہ سے۔ ایک تو یہی سورۃ الکہف ہے، اور دوسری سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ انعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 5 صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام صفتوں، طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی انزل، جس نے اتارا، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب۔ جس طرح پہلے بھی عرض کیا گیا کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف میں گہری مناسبت ہے۔ یہاں عبدہ ہی کا لفظ آیا ہے پہلی آیت کریمہ میں، تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وہی لفظ، اور پہلی آیت کریمہ میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی کجی، ٹیڑھا پن۔
ٹیڑھا پن کوئی کجی نہیں رکھی، قیمہ بالکل سیدھی، قیم بالکل سیدھی کتاب، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں۔ اب اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نزول کا مقصد لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے، بأسا عذاب سخت، من لدنہ جو اس اللہ کی طرف سے ہے، اس کی جانب سے ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دے ایمان والوں کو، مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اچھے، بے شک ان کے لیے اجر ہے، حسنہ بڑا اچھا، عمدہ اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا ٹھہرنے والے اس میں ہمیشہ، ماکثین رہنے والے اس جنت میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ڈرائے، تاکہ ڈرائے یہ کتاب ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے پکڑی ہے اولاد، اولاد ولدا اولاد، جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ جناب مسیح ابن اللہ ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا اور بھی کسی رنگ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ان کو ڈرایا جائے کہ بے نصیبو کیسی بات کر رہے ہو، اللہ پاک کی تو اولاد ہے ہی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، اور یہ ایسی بری بات ہے کہ جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر پڑے، ایسی بری بات ہے، ایسی بات ہرگز نہ کہی جائے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نہیں ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم، یہ جو کہا جاتا ہے اللہ پاک کی اولاد ہے، یہ علم کی بات نہیں، جہالت کی بات ہے، بے علمی کی بات ہے، نہ ان کو کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، آبا، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بری بات ہے، کبرت بڑی، بڑی بری، کلمتاً بات ہے، تخرج جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، بڑی بری بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ، جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان پر قربان جائیں۔ ایک تو وہ تکلیفیں اور اذیتیں تھیں جو آپ کو پہنچائی جاتی، آپ کے صحابہ کو، کسی کو زخمی کیا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، تو وہ تکلیف آپ اتنی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسری تکلیف تھی کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، یہ دوسری، یہ زیادہ ہے۔ اپنی جو جسمانی تکلیفیں ہیں اور جو صحابہ کرام کی، اس پر آپ اتنا رنج اور غم نہیں کرتے۔ یہ جو دوسری تکلیف ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اس پر آپ زیادہ غمگین رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ فرمایا، آپ کی عظمت کہ کیسی دیکھو محبت ہے انسانیت کے ساتھ، اپنی تکلیفیں فراموش کر کے یہ رنج زیادہ ہے کہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے۔ فَلَعَلَّكَ کا باخع النفس کا، شاید کہ آپ
باخع النفس کا اپنی جان کو ہی کھپا دینے والے ہیں، باخع النفس کا اپنی جان کو کھو دینے والے۔ ایسے محسوس ہوتا کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اتنا رنج، اتنا غم کس بات کا کہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے، جو اپنی جسمانی تکلیفیں ہیں اور صحابہ کی وہ ایک طرف ہے، قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر، پوری اللہ کی کتاب ہی آپ کی شان سے بھری پڑی ہے، اس آیت میں بھی آپ کی عظمت ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنی جان کو کھو دینے والے ہیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، آثار اصل میں کہتے ہیں قدموں کے نشان، تو یہاں پر آثار ان کے پیچھے، ان کے رنج میں اور غم میں، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ نہیں ایمان لاتے اس حدیث پر، تو یہاں حدیث سے مراد قرآن کریم۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے قرآن پاک میں لفظ حدیث آتا ہے اور مراد اس سے ہوتا ہے قرآن کریم، جیسے یہاں ہے بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس بات پر، اس کتاب اللہ پر، تو حدیث سے مراد قرآن کریم۔ اسفا، افسوس سے، غم سے، رنج سے، اسف کہتے ہیں شدت غم، شدت غم سے آپ اپنی جان ہی کھو دینے والے کہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں فرمایا انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ خوب بھڑکائی، جب اس نے اس کے ارد گرد ماحول کو روشن کر دیا تو پروانے اور اس قسم کے جانور اس آگ میں گرنے لگے، اس میں گرتے ہیں، اور وہ شخص انہیں روکتا ہے کہ تم اس آگ میں نہ جاؤ، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ وہ اس سے زبردستی آگ میں گھستے ہیں وہ پروانے، تو میں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں کو پکڑنے والا ہوں اور تم زبردستی اس میں گھستے ہو۔ انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فیہا، صحیح البخاری حدیث نمبر 6482، صحیح مسلم حدیث نمبر 2284، فرمایا میں تمہیں پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں کہ لوگوں بچ جاؤ، اور تمہاری کمر سے پکڑ رہا ہوں آگ سے، لیکن تم زبردستی اس آگ میں جا رہے ہو۔ اس حدیث پاک میں بھی پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بیان ہے، آپ کی شان ہے، پورا قرآن اور حدیثیں آپ کی عظمت سے بھری پڑی ہیں، آپ کو کتنی محبت ہے کہ کمر سے پکڑ پکڑ کے لوگوں بچ جاؤ، لیکن انسان ہے کہ زبردستی آگ میں چھلانگے لگا رہے ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی محبت کا بیان ہے اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 6 کے اندر، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے بنایا ما علی الارض، جو زمین پر ہے، زینت خوبصورتی، لہا اس زمین کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یہ آزمائش کے لیے ہے، دنیا کی رنگینیاں اور یہ سبزے، یہ قسم قسم کے پھل اور درخت اور یہ مکان اور یہ خوبصورت علاقے کیوں بنائے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔
اور حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، ان الدنیا حلو خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے اور سبز ہے، سرسبز و شاداب ہے اور میٹھی ہے، دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سبز ہے، اور فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچ کے رہنا ہے اور عورتوں سے بچ کے رہنا ہے۔ فإن اول فتنة وقعت فی بنی اسرائیل کانت فی النساء، سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں واقع ہوا وہ عورتوں کا ہی تھا، عورت کا فتنہ، عورت کا فتنہ۔ عزیز بھائیوں، اس قدر بڑا اور عظیم فتنہ ہے، آپ سفر شروع کر دیں جی ٹی روڈ پر یا کسی بھی سڑک پر، تو سب سے جو اونچی تصویر نظر آئے گی وہ عورتوں کی، یہ فتنہ ہے۔ کانت فی النساء، اور کیسی وہ عورت ہے جس کی تصویر سڑک پر لگی ہوئی ہے، وہ کوئی حیا والی تو نہیں نا، بے حیا بھی ہے، بے حیا، لیکن وہ ہم سب سے اوپر ہے، ہماری گاڑی سے، ہمارے مکان سے، ہماری فیکٹری سے بھی، اور سب سے اوپر چڑھ گئی ہے، سب سے اوپر چڑھ گئی ہے۔ کون؟ ایک بے حیا بھی جس کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اسی سے آپ نے منع فرمایا تھا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم بنانے والے ہیں جو اس پر ہے سعیدہ میدان، جرزا چٹیل، چٹیل ہموار، یہ جو اونچ نیچ ہے، کوئی جگہ اونچی ہے کوئی نیچی ہے، روز قیامت سب کو برابر کر دیا جائے گا، ہموار چٹیل میدان، یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ 100 منزل ہے، اس سے بھی بڑی ہے، سب برابر، سعیداً جرزا۔ یہ دو نشانیاں اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور اس سے آگے اصحاب کہف کا واقعہ شروع کر دیا، غار والے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے سمجھا کہ بے شک غار والے، والرقیم اور کتبے والے، رقیم کہتے ہیں تختی جس پر نام لکھا ہوا ہے، تو یہ جو لفظ ہے الکہف آیت نمبر 9 کے اندر، اسی لفظ سے سورت کا نام بنا ہے، سورۃ الکہف۔ الکہف کہتے ہیں بڑے اور وسیع غار کو، چھوٹا غار ہو تو اس کو غار کہتے ہیں، بڑا ہو تو الکہف، الکہف کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے سمجھا کہ بے شک غار والے، والرقیم اور کتبے والے، یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، نام ان کے دو ہیں، کتبے پر لوگوں نے بعد میں نام لکھ لیے، جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ جب دنیا سے جاتے ہیں لوگ ان کے نام لکھ لیتے ہیں، کوئی تختی لگا لیتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ السلام نے اس تختی لگانے سے منع فرمایا، لیکن لوگوں نے بنا لیا، غار والے اور کتبے والے جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری آیتوں سے کوئی بڑی عجیب چیز تھے، تم تو سمجھتے ہو وہ بڑا عجیب معاملہ ہے غار والوں کا، اصحاب کہف کا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں۔ دیکھو ہم نے ساری زمین کو بنایا ہے، اس میں سبزے اور پہاڑ اور درخت، پھر ایک وقت آئے گا کہ ساری زمین ہی چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ دو نشانیاں اپنی قدرت کی بیان کر کے پھر واقعہ شروع کر دیا ہے اصحاب کہف کا، کہ تم سمجھو کہ وہ بڑا عجیب واقعہ ہے، ہماری قدرت کی نشانیوں میں کوئی عجیب نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ واقعہ کون سا مشکل ہے؟
کہ چند جوان ہیں 309 سال تک وہ سوئے رہے. ہمارے لیے انسانوں کے لیے تو اس میں عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی مشکل نہیں. اس اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی، پناہ لی، الفتیہ تو چند نوجوانوں نے، الی الکہف غار کی طرف، فقالو انہوں نے یہ دعا مانگی. عزیز بھائیو بڑی ہی خوبصورت دعا ہے. پہلا رکوع حفظ کر لیں، اگر نہیں تو یہ دعا تو لازمی یاد کر لیں، اور الحمدللہ اکثر بھائیوں کو یاد ہے. ہر مشکل آسان ہو جائے، ہر مشکل. جیسے اصحاب کہف کی مشکل کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے آسان فرما دیا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. بڑی پیاری دعا ہے. ربنا سے شروع ہوتی ہے، رشدا پر مکمل ہو جاتی ہے. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آتنا تو دے ہم کو، من لدن کا اپنی طرف سے رحمت، وہیئ اور آسان کر دے، آسان کر دے، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدا رہنمائی، ہدایت، آسانی کر دے. یا اللہ آسانی کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی آسانیاں نصیب فرما دے. ربنا سے شروع کریں اور رشدا پر مکمل کر لیں. یہ دنیا آخرت کی آسانیوں کے لیے دعا ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے. اور دعا کن کی ہے؟ بوڑھوں کی نہیں، بچوں کی نہیں، جوانوں کی ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. اور یہ سورت جو الکہف ہے ہر انسان کے لیے اس میں رہنمائی ہے، اور خاص کر جوان لوگوں کے لیے. یہ جوان لوگوں کا قصہ ہے جو توحید پر قائم تھے. اور ہمارے جو جوان ہیں ان کا مشن کیا ہے؟ فضولیات، فضولیات اور آخرت کی فکر سے اور توحید سے دوری. تو اس سورہ مبارک میں ایسے نوجوانوں کا ذکر ہے جو آخرت کا فکر رکھتے ہیں، فضولیات سے دور ہیں، توحید پر قائم ہیں. کون؟ جوان آدمی، بوڑھے نہیں. وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار. بوڑھا بھیڑیا وہ بھی نیک بن جاتا ہے، بوڑھا بھیڑیا. تو یہ جوانوں کی صورت ہے. الفتیہ جوان. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں کیسی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو سایہ دے گا. ایک وہ جو اپنی جوانی اللہ کے ذکر میں بسر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. پس ہم نے پردہ ڈال دیا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، آذانہم کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنین سال، عددا گنتی کے، گنتی کے کئی سال ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا اور ان کو نیند میں سلا دیا. ثم بعثناہم پھر ہم نے انہیں اٹھایا، اٹھایا، لنعلم ای الحزبین تاکہ ہم معلوم کریں کون ہے 2 گروہوں میں سے. حزبین 2 گروہ، احصا جنہوں نے یاد رکھا، شمار کیا، لما لبثوا امدا اس کے لیے، لبثوا جو ٹھہرے وہ، امدا مدت. وہ جو اصحاب کہف تھے آپس میں تبصرہ کرنے لگے. کوئی کہتا ہے اتنی دیر ٹھہرے، دوسرے کہتے ہیں نہیں اتنی دیر ٹھہرے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ای الحزبین 2 گروہوں میں سے یہ جو آپس میں
دو گروپ بن گئے ہیں۔ احصا کون ہے جس نے صحیح صحیح گنتی کو شمار کیا ہے، لما لبثوا امدا جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے۔ تو انشاءاللہ تفصیلات آئندہ رکوعات میں اس واقعے کی بیان کی جائیں گی۔ کتنے لوگ تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کتنی دیر وہ غار میں سوئے رہے اور ان کا مشن کیا تھا، انشاءاللہ تفصیلات آگے اللہ کی توفیق سے بیان ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پررحمت کتاب کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔